بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جشن آزادی مبارک۔ اور یہ دن وہ دن ہے جس کے لیے بہت سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے جان قربان کی، اس کے لیے جد و جہد کی، نعرے لگائے، بچوں کو بھی خواتین کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور ایسی ایک جو تاریک شب تھی اس میں سے اجالا نکلا اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس کے لیے بہت ساری شخصیات نے اپنے اپنے حوالے سے کام کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں نے ان کی قیادت کے اندر جس طرح پاکستان کے پھلنے پھولنے کے حوالے سے سوچ و بچار کی، اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات آج بھی ایسے ہی محسوس ہو رہے ہیں کہ جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں اور ابھی سے ہمیں اس پہ عمل کر دینا شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن ہم نے پاکستان کی اس 75ویں سالگرہ کو مناتے ہوئے کیا یہ سوچا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے 75 سال کوئی بہت زیادہ سال نہیں ہوتے اگر وہ ترقی کرتا چلا جائے، اگر مسائل حل ہوتے چلے جائیں، ورنہ 75 سال کا بندہ پھر ضعیف ہو جاتا ہے۔ تو آیا ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اسے جوان رانا رکھا یا ہم نے اس کو ضعیف بنانے کی کوشش کی ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا۔ اور خاص طور پہ ہم دیگر موضوعات کو چھوڑ کر اگر صحافت کی بات کریں، ثقافت کی بات کریں اور تھوڑی سی سیاست کی بھی بات کریں تو اس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ پاکستان کے قیام سے قبل ہی اہل صحافت کے لیے دروازے جس طرح بند تھے اس کو کیسے کھولا گیا، اور بانی پاکستان کے حکم پر جس طرح میڈیا کے اندر بھی یہ کوشش کی گئی کہ ہمارے لوگ آئیں، اور بہت ساری قدآور شخصیات تب بھی موجود تھیں، لیکن تب انگریز سے آزادی کا حصول وہ مطمع نظر تھا۔ اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے اور بعد میں جو صحافت کا احوال رہا وہ وقار حیدر کی رپورٹ میں پہلے دیکھتے اور سنتے ہیں، اس کے بعد مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں۔ قوم کی ترقی اور بہبود کے لیے صحافت ایک اہم ضرورت ہے، یہ کہنا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ قائد کا صرف یہ فرمان ہی صحافت جیسے عظیم شعبے کے لیے کسی فخر سے کم نہیں۔ تحریک آزادی میں بھی اخبارات اور رسائل نے اہم کردار ادا کیا۔ 1903 میں 7 روزہ زمیندار شروع ہوا جو 5 اکتوبر 1911 کو بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کی دارت میں بطور روزنامہ شائع ہونا شروع ہو گیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ظفر علی خان کا قلم دین کے بڑے بڑے مجاہدین کی تلوار سے کم نہیں۔ ملک برکت علی کا انگریزی اخبار نیو ٹائمز بھی مسلمانوں کے نقطہ نظر کی ترجمانی کے لحاظ سے مسلمان حلقوں میں مقبول رہا۔ 1940 کا دور نہ صرف مسلمانوں بلکہ مسلم لیگ اور مسلم پریس میڈیا کے لیے بھی بے حد نازک تھا۔ اسی وقت حمید نظامی کی زیر ادارت 15 روزہ اخبار نوائے وقت لاہور شروع ہوا، جس نے مسلمانوں اور آل انڈیا مسلم لیگ کے نقطہ نظر کی کامیابی کے ساتھ مؤثر ترجمانی کی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو ہندو اخبارات و جرائد یعنی ہندو میڈیا نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ ہندو میڈیا نے تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے خلاف مہم شروع کی تھی۔ قائد اعظم نے متعصبانہ مخالفت کے دفاع کے لیے مسلمان میڈیا کی ضرورت محسوس کی اور ڈان ٹریس قائم کر دیا۔ قائد اعظم کی نگرانی میں دہلی سے انگریزی اخبار ڈان 26 اکتوبر 1941 کو مسلم لیگ کے ترجمان کی حیثیت سے 7 روزہ کے طور پر شروع کیا گیا۔ ڈان نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ تحریک آزادی میں اردو زبان میں بے شمار اخبارات، رسائل اور جرائد شائع ہوتے رہے جو نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی تائید میں تھے۔ ان میں تہذیب الاخلاق، اردو معلی، زمیندار، الہلال، ہمدرد، کامریڈ، ایمان، احسان، منشور، نوائے وقت اور تنظیم کے نام قابل ذکر ہیں۔ جی ناظرین، اور جب پاکستان بن گیا تو تحریک آزادی کے عظیم کارکن رہنما آغا شورش کاشمیری مرحوم ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ پھر پاکستان کے قیام کے بعد انہوں نے جس طرح جمہوریت کے لیے اور حق سچ کی آواز کو بلند کرنے کی صحیح جد و جہد کی، آج بھی وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایسے مینار ہیں اہل صحافت کے لیے جن کی طرف دیکھنا اور جن کو سوچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج کے بابا صحافت بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے جناب جاوید صدیق، بہت شکریہ بابا جی آپ کے آنے کا، اور بابا جی صالح ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ اور ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہوں گی محترمہ فوزیہ شاہد، وہ پاکستان کی پہلی خاتون جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی سیکرٹری جنرل بھی منتخب ہوئیں، اور بہت سارے اخبارات میں جرائد میں انہوں نے کام بھی کیا۔ بہت شکریہ فوزیہ شاہد صاحبہ آپ کا بھی۔ جاوید صدیق صاحب،
بلکہ وہ تو باجی صحافت ہو گئی نا. تو اب جاوید صدیق صاحب وہ ثقیل چہروں کے ساتھ آج جشن ہے، تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہم سینئرز کی مسکراہٹیں بھی پہنچیں اور جو نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک بھی کوئی میسج جائے. یہ جو صحافت کا سفر ہے پاکستان کے بعد کا، یہ کس قدر کٹھن رہا اور اب کیا دیکھتے ہیں اس کے بارے سے؟ دیکھیے، آپ نے جو رپورٹ ابھی پیش کی ہے اس میں تحریک پاکستان کے دوران صحافت کا کیا سلسلہ تھا اور کون لوگ متحرک تھے، ایکٹیو تھے، اور کس طرح کی مخالفت تھی. اور انہوں نے رپورٹ میں بتایا کہ قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کے لیے جو جدوجہد شروع کی تھی اس کو اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی ایک تحرک دینے کی ضرورت تھی، تو وہ دیا. اور اس میں جن اخبارات کا ذمہ دار کا ذکر ہے، کامریڈ کا ذکر ہے، نوائے وقت کا ذکر ہے، ڈان جو خاص طور پر اپنے چہرے ماتھے پہ لکھتے ہیں کہ یہ اخبار قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق شروع کیا گیا. تو یہ وہ اخبارات تھے. پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کی مختلف حکومتوں نے کوشش کی کہ پاکستانی پرنٹ میڈیا کو ترقی دی جائے، ان کی سرپرستی ایک طرح سے کی جائے اور ہمیں ماڈرن جرنلزم کی طرف آنا چاہیے. تو پرنٹ میڈیا تھا اس وقت، اور اس میں جو بڑے اخبارات تھے وہ آپ کو معلوم ہے وہ کون تھے. لیکن پاکستان کے قیام کے بعد ایک مشکل دور بھی شروع ہوا. مثال کے طور پہ پہلے تو مالی اعتبار سے پاکستان اس وقت اتنا مستحکم نہیں تھا، اور اخبارات جو چھپتے تھے وہ ایک پرانے انداز میں پرانے طریقے سے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، کتابت ہوتی تھی آپ کو بتایا، اور کاغذ بھی اور سیاہی بھی، یہ ساری چیزیں ایک پرانا دور تھا جو بعد میں 80s میں آ کے 70s اور 80s میں اس میں تبدیلی ایگزیکٹلی کمپیوٹرائز ہو گیا سارا. تو ایک تو وہ دور تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب 1958 میں مارشل لا لگا تو جنرل ایوب خان صاحب نے پاکستان میں ایک پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس دیا. وہ بہت ہی سخت قانون تھا، اور اس قانون کے تحت بہت سے اخبارات و جرائد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جو حکومت پہ تنقید کرتے تھے اخبارات، خاص طور پر انڈیپینڈنٹ جرنلزم کر رہے تھے، ان کو بڑی ہی مشکل صورتحال درپیش تھی اور بہت مشکلات کا شکار ہوئے. مثلاً اس وقت جو اب بھی ہے کہ جو سرکاری اشتہارات ہیں ان اخبارات کے لیے جو حکومت پر تنقید کرتے تھے وہ بند کر دیے گئے اور ان کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہت سی پابندیاں لگائی گئی، کئی اخبارات بند کیے گئے، کئی ایڈیٹرز کو گرفتار کیا گیا انڈر پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جو ایوب خان صاحب نے نافذ کیا تھا. اس کو ڈریکونین لا بھی کہا جاتا تھا. بعد میں 88 اور 89 میں آ کے اس قانون کو بدلا گیا اور ایک سافٹ ورژن آ گیا پریس اینڈ پبلیکیشن کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے لے کر اب تک صحافت کئی ادوار سے گزری ہے. آج کا جو دور ہمیں نوجوانوں کو نظر آتا ہے، بڑے اچھے اخبارات چھپ رہے ہیں، رنگین تصاویر ہیں، کمپیوٹرائزڈ سارا سسٹم ہے، اور الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اس میں بڑی ویرائٹی آ گئی ہے، اور سوشل میڈیا جو ایک نئی ڈائمنشن اور نئی جہت ہے، یہ آج کے دور کی دین ہے. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے پاکستان میں ایک راؤنڈ مکمل کر لوں. وہ جو سافٹ ورژن ہے اس نے ہمیں آزادی اتنی دے دی ہے کہ خالد ظفر صاحب آزادی کی بھی تو کوئی لائن ہونی چاہیے ڈرا کہ مادر پدر آزادی کہاں سے شروع ہوتی ہے. گزارش یہ ہے چونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ کوئی مسکراہٹوں کی ضرورت ہے، ضرور مسکراہٹوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی سبب بھی تو ہونا چاہیے. اگر ہم جائزہ لیں تو تحریک پاکستان کا تو وہ 1971 میں نہیں شروع ہوئی، وہ 1947 میں ایک انجام پہ پہنچی اور اس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا. 1947 سے پہلے اس ریجن میں، اس خطے میں جو صحافت تھی اس پر انگریزوں کا بالواسطہ طور پر قبضہ تھا، گرفت ان کی تھی، اشارے ان کے تھے، بات ان کی مانی جاتی تھی. کام کرنے والے یہاں پر نان مسلم تھے اور ان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. یہ اللہ کریم کا شکر ہوا، اس کی عنایت ہوئی، اس کی مہربانی ہوئی کہ پاکستان بن گیا. اور جب پاکستان بنا ہے تو ہم جب پاکستان کی صحافت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ صحافت صرف لاہور اور کراچی تک نہیں تھی، وہ صحافت ڈھاکہ میں بھی تھی، وہ پاکستان کا حصہ تھا. مشرقی پاکستان میں جو اخبارات نکلتے تھے
وہ اس خطے کے اخبارات کے مقابلے میں زیادہ آگے تھے، زیادہ تلخ تھے، زیادہ تیز تھے. قومی معاملات میں جب کوئی برائیاں ہوتی تو وہ واقعتاً بہت تلخ تھے اور وہ حکمرانوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. تو چنانچہ یہ جب سلسلہ آگے چلتے چلتے 1958 کے، اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 1958 سے پہلے بھی جو لوگ تھے، اگرچہ وہ جمہوری لوگ تھے، اگرچہ وہ سیاسی پروسیس کے ذریعے سے منتخب ہو کے آتے تھے، لیکن ان میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے ذہن آمرانہ تھے. تو چنانچہ ہم نے دیکھا کہ لاہور میں روزنامہ نوائے وقت پر پابندیاں لگیں اور اس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئیں. لیکن اصل جو برا دور ہے صحافت کا وہ شروع ہوتا ہے 1958 میں، اور جو صحافت ترقی کرتی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پابندیاں بھی لگتی گئی ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1958 کے مارشل لا کے بعد جو 9-10 سال تک اس ملک پہ مسلط رہا، کیا کیا لوگوں صحافیوں کے اوپر مظالم نہیں ہوئے، کیا کیا زیادتی نہیں ہوئی. اور بدقسمتی سے اس کے بعد یحییٰ خان کا دور آیا. یحییٰ خان کے دور میں بھی کوئی اتنی خوشی کی بات ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملتی. وہ جو کہتے ہیں نا جی، جب چرچل نے کہا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ جی لندن تباہ ہو گیا ہے، برطانیہ تباہ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو مجھے آپ بتائیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تباہ ہو گیا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ لندن میں اور برطانیہ میں عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. تو جب چرچل یہ کہہ رہا تھا، یہ کہتا تھا کہ انصاف دے رہی ہیں، تو انصاف کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، لوگوں کو آزادی ہوگی بات کرنے کی. اس کا براہ راست تعلق صرف عدالتی فیصلوں تک نہیں تھا، اس کا تعلق اس ماحول سے تھا جو ان آزادیوں کی بدولت ملتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، اس سے پہلے بھٹو صاحب آئے. اب میں جب یہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے ذہن میں ایک آمرانہ سوچ ہوتی ہے، خواہ وہ کتنے ہی ملک کے لیے اچھے ہوں، لیکن جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ جی جو ہم سوچتے ہیں، جو میں سوچتا ہوں وہی افضل ہے، وہی برتر ہے، یہ انتہائی خطرناک سوچ ہے. اور پھر ہم نے یہ 3.5 4 سال میں دیکھا. میں عرض کر رہا ہوں انسان کو یہ سوچ کر، اور قیادتوں کو خاص طور پر یہ سوچ کر اپنے فرائض کی انجام دہی کرنی چاہیے کہ میں ناقص بھی ہو سکتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرے فیصلے میں کجی بھی ہو سکتی ہے اور میری سوچ میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا بدترین مظاہرہ وہ ہوا جو آج سے 5 مہینے سے پہلے جو 3.25 سال کا عرصہ گزرا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ 5.25 سال کا عرصہ اگرچہ صحافت نے بہت ترقی کر لی تھی، اگرچہ صحافت میں جو جسے کہنا چاہیے بڑے بیل بوٹے لگے ہوئے تھے، لیکن جو صحافت کے اوپر ظلم اور تعدی ہوا، جو صحافیوں کے لیے زندگی وبال جان بنا دی گئی، میرا خیال اس سے بری مثال اس سے پہلے نہیں تھی. فوزیہ شاہد صاحبہ، آپ نے بھی ایک عرصہ پہلے جب صحافت کے اس دشت میں قدم رکھا تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں چاہوں گا یہ کہ خواتین اس تعداد میں بھی سامنے نہیں آتی. آپ نے بڑی جو ہے وہ ہمت کی اور ہمیشہ آگے فرنٹ لائن پہ رہیں، لیکن آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ جو سنا، جو دیکھا، اس کو کیسے بیان فرمائیں گی؟ جی صاحب، میں کچھ جو ہے اضافہ ضرور کرنا چاہوں گی. ابھی بہت اہم بات ہو رہی ہے، آپ نے پاکستان بننے سے قبل جو ہے اس کی صحافت کے بارے میں بات کی ہے، اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری زیادہ توجہ جو ہے وہ 47 کے بعد پہ جاتی ہے. اور پہلے تو ظاہر ہے بہت خوشی کی بات ہے، 75 سال ہوئے ہیں. میں ہمیشہ کسی قوم کے لیے 70 سال بہت زیادہ سمجھتی ہوں کہ ایک امتحان کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہ ہوا کہ جو 75 سال ہے اس میں بھی ہمارے پچھلے 4 سال جو ہے وہ امتحان میں شدید گزر گئے. تو صحافت کی بات کرتے ہیں، میں تھوڑی سی تصحیح ضرور کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی صحافت کے حوالے سے پہلے دن سے، اب یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم 11 اگست کی قائد اعظم کی تقریر کی بات کرتے ہیں. جب قائد اعظم کی تقریر جو ہے وہ جب سینسر کی جاتی ہے تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ صحافت کی اس ملک میں ابتدا کیا ہوگی. پھر اس کے بعد بلا شبہ جس طرح ابھی بات کی جا رہی تھی، غالباً صالح ظفر صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو اس وقت بار بار بدلتی حکومتیں تھیں اور مسلم لیگ کی حکومتیں بنتی رہیں اور بہت زیادہ وزرائے اعظم بھی آئے،
لیکن وہی جو جمہوری جدوجہد کرنے کے نتیجے میں آئے تھے ان کا مزاج جمہوری نہیں تھا، اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ 58 کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا یہاں مارشل لا آیا وہ انہی کی دین تھی، کیونکہ ان کے ذہن جو ہیں وہ شاید اتنے زیادہ جمہوری کلیئر نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی حکومت آ گئی، اور جس کو ہم ظاہر ہے کہ ایک عامر حکومت بھی کہتے ہیں، بہت سے نام دیتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ ابھی پی پی او کا ذکر ہوا ہے، پی پی او 1963 میں کیا گیا، جس میں بدترین صورتحال یہ تھی کہ پی پی او کے تحت وہ جو تمام اخبارات تھے، جس میں پاکستان ٹائمز تھا، امروز تھا، مشرق تھا، مارننگ نیوز تھا، یہ حکومت نے لے لیے۔ حکومت نے اس کو جو ہے اپنی تحویل میں لے لیا قبضہ کر لیا، اور جی قبضہ کر لیا، جبراً قبضہ کیا۔ جی جی بالکل قبضہ کر لیا۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ وہ بالکل اسی طرح تھا کہ جو ایک ترجمان ہی کہہ لیجئے یا ایک وہ سرکاری ترجمان بن چکے تھے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوا، اور بدترین صورتحال یہ ہے اسی دور میں فیض احمد فیض جو ہیں ان کو قلعہ رکنا پڑا، ہمارے بہت سے صحافی جو ہیں، میں تھوڑی سی ایک تصحیح بھی تھوڑی سی کر دوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے، 1940 میں جو ہے وہ پٹوار کا ایک بہت اہم اخبار تھا، تعمیر، وہ 1940 میں شروع ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بھی اس وقت ایڈیٹر تھے جو فیض احمد فیض کے ساتھ جو گرفتاریاں ہوئی تھی، بشیر الاسلام عثمانی تھے، وہ بھی وہاں قلعے میں رہے، اور بہت زیادہ اس وقت تھوڑی ترقی پسند سوچ کے جو جتنے بھی لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور یہ ایک، جب ہم قلعہ کی بات کرتے ہیں تو شاید بہت زیادہ کوئی حسین چیز نظر آتی ہو، لیکن بہت خوفناک چیز ہے۔ میں نے وہاں جا کے صرف اس کا جائزہ لیا کہ یہاں جب وہ رات رہتے رہے اور یہ سناٹے میں کیا صورتحال ہوگی، تو وہ بھی تصور بڑا مشکل تھا۔ خیر بہرحال یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا۔ ہمیں دکھ یہ بھی ہے کہ ابھی ذوالفقار علی بھٹو کی بات ہوئی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جسارت کو بند کیا گیا تھا، لیکن زندگی کو بند کیا گیا تھا، لیکن مجھے یہ چیز کا فخر ہے کہ میں ایسی تنظیم سے میرا تعلق ہے جس کو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس وقت ہم ترقی پسند تھے، اور جسارت آپ کے علم میں ہے کہ ایک رائٹ ونگ کا اخبار تھا، لیکن ہم نے اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹرگل کی تھی، اور اس میں سرخرو بھی ہوئے تھے، ہم کامیاب بھی اس میں ہوئے تھے۔ تو یہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ مختلف ادوار ہوتے رہے۔ ابھی ضیاء الحق کے دور کی بات آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ بدترین دور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جس میں سینکڑوں جو ہے جرنلسٹ کو گرفتار کیا گیا، جیلوں میں بھیجا گیا، اور اسی دور میں یہ 78 میں 1978 13 مئی کی بات ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے 4 ساتھیوں کو گوڑے بھی مارے گئے، اور ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سرنڈر کرنے سے، سچ کہنے سے انکار کیا تھا۔ اب یہ ایک تاریخ کے جو وہ ڈارک پہلو ہیں ان کو ہمیں مد نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی دور میں پری سینسرشپ انٹروڈیوس کرائی گئی، اور پری سینسرشپ شاید لوگوں کو اس طرح سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن اس دور میں جیسے ابھی جاوید صدیق صاحب تشریف رکھتے ہیں اور یہ صالح ظافر صاحب بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو بالکل یاد ہوگا کہ کاپی تیار ہو کے کس طرح ڈی پی آر میں جاتی تھی، اور ڈی پی آر میں کوئی بھی کلرک لیول کا، کوئی بھی میجر کرنل لیول کا، چھوٹے لیول کا، کیپٹن لیول کا بھی جس کو صحافت کے بارے میں شاید ہی علم ہوتا ہو، وہ اپنی مرضی سے جس میں کوئی لفظ سمجھتے تھے کہ اس کو اڑا دیں، اس کو ختم کر دیں، سب کچھ کر دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت جو بہت زیادہ سٹینڈ لے رہے تھے اخبار، ان میں امن اخبار بہت سارے فہرست تھا، اسی طرح جیسے میں نے پٹوار کا ذکر کیا، تعمیر اخبار بہت سارے فہرست تھا، نوائے وقت بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہا تھا، لیکن نوائے وقت پہ خاصا انہیں اعتماد بھی تھا، اور وہ یہ 2 اخبار جو ہیں ان کی بہت زیادہ باریکی سے اس کا جو سینسر کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ رات 1:30 بجے کے قریب انہوں نے جو مین سرخی تھی وہ اتار دی، اور یہ کہا کہ اس کو ریپلیس کریں۔ اب اس وقت کے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے اس کا سٹینڈ لیا، اور بغیر پیشانی کے بھی اس ملک میں اخبار چھپے ہیں، اور وہ اخبار بھی چھپے ہیں کہ جس میں سے جب خبریں اتار لی جاتی تھی تو صرف وہ ایک خالی پیپر ہوتا تھا۔ تو یہ، اور آپ کے لیے تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہے، اور میرے خیال میں آپ اس سے واقف بھی ہیں، کہ جب یہ سینسرشپ والے، اور یہ جو جس طرح میں نے کہا کہ گرفتاریوں کا ایک تسلسل تھا، 78 کی بات ہے،
آغا شاہی جب اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں ان کا جو خطاب تھا، جب وہ وہاں گئے تو وہاں نہ صرف پریس کے جو لوگ تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا، ان کی جو کمیٹی تھی انفارمیشن سے ریلیٹڈ انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جہاں صحافیوں کے ساتھ اس طرح ظلم ہوتا ہے ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، جو ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں صحیح فوزیہ شاہ صاحب ذرا تھوڑا سا حال میں بھی آ جائے نا، ویسے تو پوری قوم کو حال پڑے ہوئے تھے دیکھیں میں لیکن تھوڑا سا یہ بھی کہا، لیکن بہت جو ضروری ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں جہاں ہم بہت زیادہ برائی کر رہے ہیں وہاں تھوڑی سی ایک بات جو ہے وہ بھی ہمیں ضرور اس کا ادراک ہے کہ ہمیں 1973 کا جو نیوز پیپر امپلائیز سروسز کنڈیشن ایکٹ جو بنایا گیا اس نے ہمیں ایک بہت تھوڑا ایک سانس دیا تھا، اور اب تک 8 ویج ایوارڈ جو ہیں وہ آ چکے ہیں، صحیح جو ایک بہتر طور پہ ایک بہتری کی بات ہم کر سکتے ہیں۔ صحیح دوسری بات ابھی جس طرح غالباً جاوید صدیق صاحب نے توجہ دلائی ہے، یہ ابھی بالکل ماضی قریب کی بات ہے، ابھی تو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میڈیا ڈیولپمنٹ کے نام سے کیا کیا گیا، میڈیا ڈیولپمنٹ کا نام دے کے جس طرح ایک کالا قانون جو ہم پی پی او کو ابھی تک ہو رہے ہیں، جو ختم کیا گیا تھا 83 میں غالباً ختم ہوا تھا، جی ہاں سوری ٹھیک ہے بالکل آپ سوری 89 میں جو ختم کیا گیا تھا اس کو اب اس سے بھی بدترین جو ہے قانون نافذ کیا جا رہا تھا، اس کو منظور کیا جا رہا تھا۔ یہ بہرحال پھر ہمیں تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو ہمیں کریڈٹ دے دیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو اور جرنلسٹ کی تمام تنظیموں کو، جس میں میں تھوڑا سا پی بی اے وغیرہ اور اس سے جو ریلیٹڈ اے پی این ہے سی پی این ہی ہے ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ تمام جو ہے ایک صفحے پہ آئے اور انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کر کے اس سے نجات حاصل کی۔ صحیح ویسے میں فوزیہ شاہ صاحبہ ویسے تو میں صحافت میں مرد اور میل جرنلسٹ اور فیمیل جرنلسٹ کا وہ نہیں قائل، لیکن آج آپ جس طرح مسلسل ان کا حق مار رہی ہیں نا میل جرنلسٹ کا، بہت اچھی گفتگو کر رہی ہیں، ان کو میں نے اسی لیے چھیڑا ہے ان کو کہ جو ہے نا بہت اچھی گفتگو کر رہی ہیں۔ ذرا پھر باری آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا جاوید صدیق صاحب، یہ تو مسائل تو چلتے رہیں گے اور اہل صحافت کا راستہ جو ہے نا وہ کٹھن ہی ہوا کرتا ہے، پیغمبرانہ اوصاف کا عمل یہ شعبہ ہے، تو اس میں بھی اگر جی ہاں سچ کہنا بڑا مشکل ہے، جو سچ کہتا ہے وہ کہتے ہیں نا سچ آنکھیں بھانبڑ مچدا، یہ وہ بات ہے کہ جب سچ بولا جائے بہت سے چہرے ناراض ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ مشکل کام ہے۔ ہم نے گزشتہ روز دیکھا 13 کو بھی جشن آزادی کے نام پہ کچھ سیاست کی بھی بات کرے اور اس میں صحافت، یہ جو 13 کو حضرت صاحب نے خطاب بھی کیا اور جس طرح انہوں نے حقیقی آزادی کی بات کی اور مسلسل وہ ریوائنڈ کر کے سنا رہے ہیں ہمیں اپنی تقریریں، لیکن جاوید صدیق صاحب یہ نہیں آپ نے دیکھا کہ ابھی حالیہ کچھ سال کے اندر میڈیا کے حوالے سے بھی کہ نیوٹرل تو پھر جانور ہوئے گا، حالانکہ ہم نے یہ سنا تھا کہ ہمیں امپارشل رہنا ہے، مگر اس قسم کی چیزیں اور باقاعدہ بریکٹ کر دینا کہ جو میرے ساتھ ہے وہ حق سچ پہ ہے، یہ بھی تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا؟ بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ دیکھیں نا جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ماضی قریب کا دور ہے، اس میں ایسی لیجسلیشن کی گئی کہ نہ صرف کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے اس پر قدغنے لگیں، اس پر پابندیاں لگیں، بات کہنا مشکل ہو جائے، لکھنا مشکل ہو جائے، بولنا مشکل ہو جائے، بلکہ سوشل میڈیا کو بھی اس کے ایمبٹ میں اس کے دائرہ کار میں لایا گیا، یعنی جو یوٹیوب کے اوپر اور دوسرے ذرائع سے جو بات کرنا چاہتے تھے لوگ کھل کر حکومت پر تنقید کرنا چاہتے تھے، اس کی کارکردگی خاص طور پر ناقص کارکردگی کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، ان کے راستے بند کیے گئے، ان کو پلیٹ فارم نہ ملے، گرفتاریاں ہو گئیں اور اتنے سخت قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے اس وقت یا سامنے لائے گئے، اس کی بڑی مخالفت ہوئی سیاسی طور پہ بھی اور خاص طور پر عدالتوں نے بھی اس کا نوٹس لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، باقی کورٹس نے اس آرڈیننس کو، اس طریقہ کار کو بالکل آزادی صحافت کے منافی قرار دیا۔ تو یہ اٹیمپٹس جو ہیں کہ آپ آواز کو بند کریں بولنے والے کی، لکھنے والے کی، یہ شروع سے تھی، لیکن اس دور میں ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جدید دور ہے اور یہ میڈیا کا دور ہے، کمیونیکیشن کا ایک ریولوشن آ گیا ہے، جہاں تک مین سٹریم میڈیا اس کے علاوہ
الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا ایک نیا باب کھل گیا صحافت کا. تو آپ نے سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اینڈ یو فیلڈ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ہمارے سارے حکمرانوں کو کہ جب بھی میڈیا پہ آپ قدغن لگائیں گے, آواز کو بند کریں گے, قلم کے اوپر پابندی لگائیں گے کہ وہ نہ لکھ پائے, تو یہ سارا اس حکمران کے اگینسٹ جاتا ہے. بھٹو صاحب کی بات ہوئی, بھٹو صاحب لیکن جاوید صدیق صاحب جس طرح اداروں کے خلاف ہم نے دیکھا ابھی حال ہی میں گفتگو اور اس کو نشر کرتے چلے جانا اور کئی منٹ کر دینا اور بغاوت والی باتیں اور اس قسم کی باتیں, یہ تو آزادی بھی نہیں ایک جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, وہ جہاں پہ آزادی اظہار رائے کو انشور کرتا ہے, اس کو یقینی بناتا ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ قوانین کی پابندی ہے. آپ نے ان قوانین کے اندر رہ کر بات کرنی ہے, ڈیسنسی کی بات کرنی ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے ایک اسلامی معاشرہ ہے, ہماری اخلاقیات ہے, مورلٹی ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ایک مذہبی اعتبار سے کسی کے جذبات کو انگیخت تو نہیں کر رہے, کوئی فرقہ وارانہ فسادات تو نہیں کریٹ کر رہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ایک آئین کے اندر within certain conditions of law وہ یہی ہیں, اس کا خیال رکھنا چاہیے. مادر پدر آزادی جو ہے اس کا کبھی بھی کہیں کسی معاشرے میں نہ کوئی ذکر ہے, اور جرنلزم with responsibilities ساری دنیا میں ہو رہا ہے. اگر آپ ان لمٹس کو کراس کریں گے, ان ریڈ لائنز کو کراس کریں گے, تو یقیناً قانون جو ہے آپ کا راستہ ضرور روکے گا. صحیح. صالح ظفر صاحب, آگے کیا نظر آ رہا ہے صحافت کا حال, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ثقافت بڑی رچ ہے, اور اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ وہ چینلز ہوں, وہ اخبارات ہوں, اپنے تئیں کوشش پوری ہے, لیکن وہ مقدار کم نہیں ہے جو اس کی خوبصورتیاں ہیں, جو اس کی اخلاقی جو اور رواداریاں ہیں, وہ جو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. کیا ہم اس طرف نہیں جا رہے, چیختے چلاتے بریکنگ نیوز آ رہی ہے اور بچہ بھی ایک خان صاحب کو دیکھ دے کہ وہ اس طرح بولنے لگ گیا, دوسرا وہ اینکرز کو سن کے. یہ جو آپ نے بھی جس بات کی نشاندہی کی ہے یہ درست بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑی بحث ہونی چاہیے. یہ جو صحافت ہے نا جی, یہ بھی ایک تیز دھار آلہ ہے. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہو تو وہ انسان کی جان بچاتا ہے, اور اگر قاتل کے ہاتھ میں ہو تو وہ انسان کی جان لیتا ہے. تو اس صحافت کا جو استعمال 4.25 سال کی حکومت میں کیا گیا, تو یہ بالکل اس تیز دھار آلے کی طرح ایک ایسے غیر ذمہ دار ہاتھ میں تھا جس نے انسانوں کی زندگیاں لیں. اسی طریقے سے انہوں نے ملک اور قوم کو, عوام کو, نوجوانوں کو گمراہ کیا. تو یہ صحافت نہ ہوئی, یہ کثافت ہو گئی, اور اس کثافت نے میری دانش کے مطابق پاکستان کو ہی نہیں, پاکستان کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا, نوجوانوں کو گمراہ کیا. ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کس مقصد کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں, اور صرف نقصان ود ان کنٹری نہیں ہوا, ملک کے اندر نہیں ہوا, دنیا میں جو پاکستان کا تاثر تھا وہ بھی تباہ و برباد ہوا. ابھی تو لوگوں کو پوری طرح علم نہیں ہے کہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ بیرونی دارالحکومتوں میں, بیرونی دنیا میں پروان چڑھ رہی ہے. پاکستان کے ایک کھلاڑی کو, جس کو محض اس بنا پر عزت ملی کہ اس نے ایک ایسی ٹیم کی قیادت کی تھی جس نے پاکستان کے لیے ایک اعزاز حاصل کیا, اور اس کے بعد جب وہ سیاست میں آیا تو اس نے تو ہر چیز کی لٹیا ڈبو دی. اس نے تو پاکستان میں اقدار کا جنازہ نکال دیا. اب آپ دیکھیے کہ 4.25 سال کے عرصے میں ہم نے ٹیلی ویژن کی سکرین پر کیا سنا, کیا دیکھا, کون سی زبان, کون سے جملے استعمال ہوئے, کس طریقے سے لوگوں کو جو اپنے مخالفین تھے ان کو مخاطب کیا گیا, ہر ایک کو چور, ہر ایک کو ڈاکو کہا گیا. یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحافت ہے, اور صحافت کا یہ مس یوز ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بہت اچھے ہیں, چاہے وہ نامی گرامی ڈاکو ہوں, نامی گرامی چور ہوں, وہ بہت اچھے ہیں. اور جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ چاہے کتنے ہی پاک باز ہوں, کتنے ہی نیک پاک ہوں, وہ ان کے نزدیک چور اور ڈاکو ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں صحافت کا استعمال ان معنوں میں غلط بھی ہوا ہے. پاکستان میں صحافت میں پابندیاں اپنی جگہ لگیں. اگر پاکستان میں صحافت کسی
اخلاق کی، کسی ضابطے کی، کسی قاعدے کی، کسی قانون کی پابند ہوتی تو یہ جو خرافات ہم نے 4.25 سال کے عرصے میں سنی، یہ قطعی طور پہ ہمیں نہ سننی پڑتی. اور لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو رائے عامہ اتنی بری نہیں ہے، وہ یقیناً اس کا حساب کتاب کرے گی. جب بھی وقت آئے گا آپ دیکھیے گا کہ یہ جو لوگ یاوہ گوئی کر رہے ہیں، یہ جو لوگ خرافات کا استعمال کرتے ہیں، جن لوگوں کی زبان اپنے قابو میں نہیں ہے، جب بھی وقت آئے گا، موقع آئے گا، اور انشاءاللہ جلدی وہ موقع ملے گا، سال میں ملے، 1.5 میں ملے، لوگوں کو موقع ملے گا ان کے ساتھ حساب کرنے کا، انصاف کرنے کا. انصاف کرنے کے میں ویلکم کروں گا. فون لائن پہ اس وقت موجود ہے سینئر موسٹ جرنلسٹ جناب عبداللہ طارق سہیل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبداللہ طارق سہیل صاحب، آپ بات سن رہے تھے جناب صالح ظافر صاحب اور جناب جاوید صدیق اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. اسکائپ پہ محترمہ فاضیہ شاہد صاحبہ ہیں، اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج 75ویں سالگرہ پاکستان کی یہ سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح اہل صحافت نے اپنے راستے خود بنائے اور قیام پاکستان سے لے کے آج تک وہ جو جد و جہد کرتے رہے، لیکن کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم کن الفاظ میں کہیں گے کہ صحافت بہت اعلیٰ عرفہ کام کر رہی ہے اور معراج پہ ہے؟ صاحب یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اعلیٰ عرفہ معیار پر ہے. بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو ہماری صحافت جو تھی کسی نہ کسی اسٹینڈرڈ میں تھی، معیار پر تھی، اور اپنی غلطیوں کے باوجود مجموعی طور پر اس کا امیج اچھا تھا اور عوام نے اس سے اعتماد بھی حاصل تھا. لیکن 2014 کے آس پاس ٹی وی چینل پر اور اخبارات میں دونوں جگہ ایک خاص ایجنڈے کے حامی افراد کو جو صحافی نہیں تھے، صحافی بنا کر انہیں جاب پر لگوایا گیا، اور ان لوگوں نے صحافت کی شکل ہی بدل دی. اس کے بعد جو ٹاک شو ہوئے اس میں ذاتی الزام تراشی اور بہتان ترازی اور گالن گلوچ اور ایسے فتوے جو اس سے پہلے صحافیوں کے نزدیک ناقابل تصور تھے. اس سے پہلے صحافت کا ایک قاعدہ تھا جس پر جنگ گروپ اور روایت گروپ دونوں کے مالکان عمل کرتے تھے. وہ یہ تھے کہ آپ نے کسی پر الزام لگانا ہے، کوئی رپورٹ آپ کے پاس ایسی آئی ہے جس پر آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، تب بھی اسے آپ نے صرف اسی صورت میں دینا جب دوسرے فریق کا بھی موقف اس کے اندر شامل ہو. لیکن 2014 کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یک طرفہ پروپیگنڈا چلا اور فریق ثانی کو بلانے کی زحمت ہی نہیں کی گئی، اور ٹی وی چینل کے بعض پروگرام خاص طور پر ہمیں نظر آیا کہ جیسے یہ پی ٹی آئی کے ہیڈ کوارٹر سے، ایک سیاسی جماعت کے ہیڈ کوارٹر سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں، اور صحافت کے جو اصول ہمارے سامنے دوسرے ملکوں کے بھی موجود تھے، برطانیہ کے، امریکہ کے، وہاں کے ٹی وی چینل پر جس طرح رپورٹنگ ہوتی تھی، جس طرح کمنٹری ہوتی تھی، اور جس طرح بعض اوقات شخصیات کو، پرسنالٹیز کو بلا کر ان سے کراس کوسچننگ بھی کی جاتی تھی، وہ چیزیں بھی ہم نے نظر انداز کر دی. تو اب صحافت کا جو اعتبار تھا وہ نہیں رہا پہلے جیسا، اور اسے بڑا شدید دھچکا لگا ہے. اگر اس دور میں اس پر توجہ کر لی جائے اور صحافیوں کو یہ ایک ضابطہ اخلاق صحافتی تنظیموں کی مدد سے، مرضی سے مل کر بنایا جائے، جو پہلے سے موجود ہے اس میں کچھ ترامیم اور اضافی کچھ موڈیفیکیشن کر کے اسے یہ نافذ عمل کرایا جائے، اور یہ سلسلہ بند کیا جائے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا جو کارکن ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، جو پارٹی کے لیے مشنری طور پر کام کرتا ہے، اسے صحافتی پروگرام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہ اگر اس میں رد و بدل کر کے اپنے رویے میں، ٹھیک ہے پارٹی کی طرف جھکاؤ ہر ایک تجزیہ کار کا ہوتا ہے، لیکن ترجمانی یعنی جیسے یہ لگے کہ ان کے پروپیگنڈا سیل سے کوئی صاحب بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اخبارات میں اس سے پہلے ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جو پارٹی کا نقطہ نظر بیان کرنے والے کالم ہوتے تھے ان کو ایک الگ طریقے سے دوسرے صوبے پر چھاپا جاتا تھا تاکہ پڑھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہے. لیکن آج کل اخبارات کے ایڈیٹوریل پیج پر کالم نویسوں کے جو روایتی کالم نویس ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کے مضمون بھی چھپ رہے ہیں، ان کی تحریریں بھی چھپ رہے ہیں،
اور ساتھ ہی پارٹی کے پیڈ کارکنوں کی تحریریں بھی چھپ رہی ہیں جو کہ کالم نویسی کے ضمن میں نہیں آتی بلکہ پی آر کے ضمن میں آتی ہیں. یہ میری نظر میں ایک موقع ہے صحافت کا اعتبار بحال کرنے کا. فوزیہ شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح عبداللہ طارق سہیل صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم اپنا وقار بھی بحال کر سکتے ہیں, ہمیں اپنے تئیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ دیکھیے, پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ ایک پروفیشنل اخبارات کے ہونے کے باوجود ان پہ بندش کی یا ان کی مشکلات کی بات کر رہے تھے, جہاں ایک پروفیشنل ایڈیٹر بھی ہوتا تھا اور پروفیشنلزم کے حوالے سے جو ہے وہ ہر جو رپورٹر ہے اس کو بھی پابند کیا جاتا تھا اور ہر لکھنے والے کو بھی پابند کیا جاتا تھا, اس کے تقاضے ہوتے تھے. اس میں جو بگاڑ آیا وہ بھی اس کی بھی بات ہم نے کی. لیکن سب سے زیادہ جو ابھی بہت اہم بات کر رہے تھے عبداللہ سہیل صاحب, کہ جو سب سے سنجیدہ بات یہ ہے جس کو آپ بھی استعمال لفظ کرتے ہیں, ہم بھی اپنی زبان میں کئی دفعہ کبھی پیراشوٹر کہا جاتا ہے, کبھی بہت سے ایسے نام دیے جا رہے ہیں, کہ وہ ایک جہاں الیکٹرانک میڈیا میں کچھ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں کہ ہم ان کو جرنلسٹ کہیں یا نہ کہیں. ان کے حوالے سے اگر کوئی تعدیبی کارروائی ہوتی ہے اس میں ہمیں کیا سٹینڈ لینا ہے, اس کو کس طرح ہم جج کر سکتے ہیں. یہ سنجیدہ سوالات جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس پہ سنجیدگی سے ہر فورم پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور جو چینلز ہیں یا اخبارات ہیں ان کے مالکان کو اس پہ بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا. صحیح. ان چیزوں کے ایک دوسری بات جو جواز صاحب جو بہت سنجیدہ بات ہے, آج ہر جس کے ہاتھ میں یہ اینڈرائڈ جو فون پکڑا ہوا ہے وہ خود کو جرنلسٹ کہہ رہا ہے. کیا یہ جو سوشل میڈیا جس کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے جو جرنلسٹ ہیں کچھ, میں ان کو جب دیکھتی ہوں مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. آپ ایک پروسیس سے نکلتے ہیں, آپ ایک برس کے بعد جو ہے ایک ایڈیٹر کے انڈر کام کرتے ہوئے ایک اپنے تقاضے جو ہوتے ہیں, ہماری ظاہر ضروریات ہوتی ہیں, کسی کے خلاف خبر دیتے ہوئے ہمیں 10,000 دفعہ ان کو ری چیک کرنا ہوتا ہے, یہ ضروریات ہیں ہماری. لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں ہمارا جو جرنلسٹ ہے وہ بھی سوشل میڈیا سے خبر لیتے ہوئے بلا تصدیق جو ہے وہ چینل پہ بھی چلا رہا ہے اور اخبارات میں بھی دے رہا ہے. ایڈیٹر جو کوئی نہ رہا, ایڈیٹر کا رول ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے. جن اخباروں کا ذکر ابھی کر رہے تھے عبداللہ طارق سہیل صاحب, جاوید صدیق صاحب یہاں بیٹھے ہیں, حال دیکھ لو. میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ اب تو یہ ہے کہ ایک اخبار کا مالک جو ہے وہ پتہ نہیں اپنے کوئی فائنینشیل ان کو چھپانے کے لیے اخبار نکالتا ہے اور اپنے پیدا ہونے والے فوری بچے کو جو ہے نا ایڈیٹر بنا کے بٹھا دیتا ہے. یہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے اور اس پہ ہمارے فورم پہ بھی بہت صحیح. میں ذرا چونکہ وقت کم ہے فوزیہ صاحبہ, میں ذرا ایک راؤنڈ سب کی طرف مختصر تبرکن ہی ہے. اب جاوید صدیق صاحب, ہم نے خود کیا کرنا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرف جائیں کہ کون سے ادارے میں کیا کیا ہو گیا ہے, لیکن ہوا تو ہے نا. بالکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے صحافیوں کے لیے, چونکہ اسلامی ملک ہے, اور اس کے لیے دو چیزیں, قرآن میں لکھا ہے قولوا قولا سدیدا, سیدھی اور کھری بات کرو. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتا ہے. یہ دو بنیادی کلیدی اصول ہیں جن کو صحافیوں کو اپنا رہنما بنانا چاہیے. بلکہ یہ تو پوری قوم کو, پوری قوم کو, لیکن خاص طور پہ صحافیوں کو. تو جو یہ سنی سنائی باتیں, پروپیگنڈا اور خود گھڑ کے خبریں, خود گھڑ کے ایک بات کو کر دینا اور کسی کی منشا اور اس کے مفاد کے لیے یہ کام کرنا, اس نے صحافت کو بہت سخت نقصان پہنچایا اور اس سے بچنا چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایڈیٹرز کا رول, گیٹ کیپر کا رول, کہ جو چیز آپ کے پاس, جو سٹوری آ رہی ہے, جو خبر آ رہی ہے, جو مواد آ رہا ہے چھپنے کے لیے یا براڈ کاسٹ کے لیے یا ٹیلی کاسٹ کے لیے, اس کو چیک کرنا یہ سچا بھی ہے کہ نہیں. کئی ہمارے چینلز جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں, ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کے جرمانے ادا کرنا پڑے ہیں جھوٹی خبروں کی اشاعت کے اوپر اور ان کو نشر کرنے پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیسن ہے فار آر جرنلسٹ ٹو لرن, کہ یہ لرن کریں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ حدود جو ہیں, جو قانون نے متعین کی ہیں, جو معاشرے نے متعین کی ہیں, جو ہماری اخلاقی نظام نے متعین کی ہے,
ان اس کے کو مطابق پھلانگنا چلنا نہیں ہوگا چاہیے. اس کے. سارے ظفر صاحب اپنا دامن بھی تو جھاڑنا پڑے گا نا ہمیں. ٹھیک فرمایا آپ نے. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک صحافت کی اخلاقیات کا تعلق ہے آپ بے شمار بات گفتگو کر سکتے ہیں اس پر، لیکن پریکٹیکل دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں، اتنی خرابی آ گئی ہے کہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسی چیز سوچیں جو قابل عمل ہو. قابل عمل چیز صرف یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہے، پارلیمنٹ معرض وجود میں آ چکی ہے، چل رہی ہے، جس طرح بھی چل رہی ہے. پارلیمنٹ میں صحافیوں کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں، ٹریڈ یونین کی جو تنظیمیں چلیں ان کو شمار کر لیں. اس کے علاوہ جو صحافتی ادارے چلاتے ہیں ان کے نمائندوں کو، ان لوگوں کی کمیٹیاں بننی چاہیے جو پارلیمنٹ کے فورم سے پارلیمنٹ کی بغل میں بیٹھ کر ایک مستقبل کے لائے عمل کے اوپر غور کریں کہ کس طریقے سے صحافت کا جو مس یوز ہے، صحافت کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، صحافت کے نتیجے میں جو معاشرتی اور اخلاقی اور سیاسی تباہی مچ رہی ہے، اس سے روکنے کے لیے کیا لائے عمل بنایا جائے. فوری ضرورت اس بات کی ہے. بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب آپ کا، سارے ظفر صاحب آپ کا، فوزیہ شاہ صاحب آپ کا، اور جناب عبداللہ طارق سہیل. ناظرین یہ تو طے ہے ہم نے اپنی منزل کے نیچے تو ڈانگ پھیرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن کیا تمام تر شعبہ زندگی اس سے وابستہ لوگ بھی ایسا کریں گے؟ ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی ہے. یہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے نا پھٹ پھٹ کرنا آزادی نہیں ہے، یا کسی جلسے میں کھڑے ہو کے اوے چھوڑوں گا نہیں، یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنے کا عہد دراصل وہ آزادی منانے کے زمرے میں آئے گا. اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. عزم علی شان، شاد رہے پاکستان.